Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is legal rights. As you know that legal rights is an important topic. In this topic we have some subtopics that will explain the legal rights. In the subtopics we will study essentials of legal rights, and then we will also go into the detail. We will study various kinds of legal rights. So let's start from the first slides and go to the definition of the term legal rights. A legal right is an interest recognized and protected by the rule of legal justice. A person has a right when another or other are bound are obliged by law to do or forbid towards and regards of him. جو سب سے اہم بات یہ ہے لیگل رائٹس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہر رائٹ جو ہوتا ہے وہ لیگل رائٹ نہیں ہوتا. کچھ آپ کی سوسائٹی میں مورل رائٹس ہو سکتے ہیں, کچھ لیگل رائٹس ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک لیگل رائٹس کا تعلق ہے تو اگر آپ کا لیگل رائٹ ہے تو کسی اور کی ڈیوٹی بن جاتی ہے. اس لیے جب ہم اس کی ڈیفینیشن میں چلتے ہیں اور ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لیگل رائٹ از این انٹرسٹ ریکگنائزڈ اینڈ پروٹیکٹڈ بائی رول آف لیگل جسٹس. کہ ایک لیگل رائٹ وہی ہوتا ہے جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایک قانونی تحفظ بھی ملتا ہے. مثلاً آپ کا لیگل رائٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو آپ کی کچھ لیگل رائٹس بنتے ہیں اس کانٹریکٹ میں, جس طرح آپ کی ڈیوٹیز بنتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کی لیگل رائٹس آپ کی دوسری پارٹی کے لیگل ڈیوٹیز بن جاتے ہیں, اور اس طریقے سے دوسری فریق کی جو لیگل رائٹس ہیں وہ آپ کی لیگل ڈیوٹیز بن جاتے ہیں. اس طریقے سے سوسائٹی میں اگر آپ ہم ایک اور ایگزامپل لے لیں کہ اگر فار ایگزامپل میری پراپرٹی ہے تو یہ میرا لیگل رائٹ ہے کہ میرے مرضی کے بغیر وہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز جو کہ میری ملکیت ہے تو میری مرضی کے بغیر اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا, چاہے وہ میری گاڑی ہو, میرا موبائل ہو, میری واچ ہو, میری کوئی بھی ملکیت ہو, کیونکہ یہ میرا لیگل رائٹ ہے کہ کوئی بھی میری پرسنل افیئرز میں, میری چیزوں میں, میری پراپرٹی میں دخل مداخلت نہ کرے میری مرضی کے بغیر, بیکاز دس از مائی لیگل رائٹ. اب ہم نیکسٹ سلائڈ میں چلے جاتے ہیں کہ what are the various essentials of legal rights. دا فرسٹ تھنگ, جب ہم لیگل رائٹس کے اسینشیل کی طرف چلے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم 5 ایسے پوائنٹس کو پڑھیں گے جو کہ کسی بھی لیگل رائٹس میں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بغیر آپ لیگل رائٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. نمبر فرسٹ از سبجیکٹ آف رائٹ. اگر میں یہ کہوں کہ یار کوئی بھی چیز جو ہے وہ میری ہے تو میری کیسی ہے, مطلب فار ایگزامپل آئی سے کہ subject of right is the first essential of legal right. There must be subject of the right, means the purchase of the person. The right must be vested in a person, the owner of the right. جب آپ لیگل رائٹ کی بات کرتے ہیں تو لیگل رائٹ ہمیشہ بلانگ کرتا ہے کسی بھی شخص کو, کسی بھی بندے کو. تو ظاہری بات ہے کہ جب سبجیکٹ ہوگا, کوئی بندہ ہوگا, تو پھر آپ لیگل رائٹ کی بات کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لیگل رائٹ ہے فار ایگزامپل امجد کا, ارشد کا, عزیز کا, کسی بھی شخص کا جو کہ لیگل رائٹ اس کو بلانگ کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ گھر جو ہے یہ فلانے کا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پراپرٹی فلانی کی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکان جو ہے یہ اس شخص کا ہے. تو سب سے پہلے سبجیکٹ آف دا رائٹ, یہ رائٹ کس کو بلانگ کرتا ہے, یہ چیز کس کی ہے. نمبر 2 از سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی. اب جب میں لیگل رائٹ کی بات کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ جن اشخاص کا ہم نے مثال کے طور پر نام لیے تو وہ چیز تو ان کو بلانگ کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو جتنی بھی جنرل پبلک ہے ان کو پھر ہم کہتے ہیں سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی. سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی تمام لوگ جو ہے یہ اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان افراد کے رائٹ میں ان کے مرضی کے بغیر دخل مداخلت نہیں کریں گے, ان کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے خلاف ڈیمیجز کا سوٹ لایا جائے گا. دا رائٹ اویل اگینسٹ اے پرسن on whom there lies the corresponding duty. The persons against whom the right is availed. اب ظاہری بات ہے کہ بعض دفعہ آپ کا رائٹ کسی خاص بندے کے خلاف ہوتا ہے, لیکن
میجورٹی کیسز میں آپ کا رائٹ جو ہے وہ جنرل پبلک یا تمام سوسائٹی کے خلاف ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی پراپرٹی کو استعمال نہ کر سکے، آپ کے پرسنل معاملات میں دخل مداخلت نہ کر سکے، تو پھر اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی. تو سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی یہاں پر کون ہو گئے؟ سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی یہاں پر ہو گئے جنرل پبلک. آبجیکٹ آف دا رائٹ. اب ظاہری بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کس چیز کے حوالے سے اپنا رائٹ کلیم کرتا ہوں. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ میری گاڑی ہو سکتی ہے، میرا دفتر ہو سکتا ہے، میری پراپرٹی ہو سکتی ہے، میرا کوئی محل ہو سکتا ہے، میری کتاب ہو سکتی ہے، مطلب کوئی بھی چیز میری ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر جو دو پہلے ٹاپکس ہم نے پڑھے، سبجیکٹ آف رائٹ اینڈ سبجیکٹ آف دا ڈیوٹی، اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آبجیکٹ آف دا رائٹ بھی ہونا چاہیے. جس طرح یہاں پر ایگزامپل میں بھی ہم نے کہا ہے کہ آکار، the right must be exercised over something. E.g., for example, A is the owner of the land is the object of the right. Or A is the owner of the car, so the car is what? It is the object of the right. Then the fourth and important thing is, جب میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ یار یہ میری رائٹ ہے، یہ چیز میری ہے، تو اس کے لیے میرا ٹائٹل کیا ہے؟ How title of a right? How a person became the owner of a right? اس کو وہ کس طرح اس کو یہ چیز ملی ہے؟ کیا انہوں نے یہ چیز خریدی ہے جس کے بعد وہ اونر بن گیا ہے؟ ان کو وراثت میں یہ چیز ملی ہے؟ ان کو کسی نے یہ چیز گفٹ کر دی ہے؟ یا کس طریقے سے اس کو یہ ٹائٹل ملا ہے؟ تو دس از شوڈ بی کلیئر اینڈ دس شوڈ بی نون ٹو آل دا پیپل. نمبر 5 از کنٹینٹ آف دا رائٹ. Content of the rights کا مطلب ہے کہ acts which the owner of a right can do but other person cannot do. Such events or acts in respect of the same object. For example ہم کہہ سکتے ہیں non interference. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ content of right آپ کیا کلیم کر سکتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا ایکٹ، ایک ایسا کام جو کہ اونر تو کر سکتا ہو لیکن دیگر لوگ نہیں کر سکتے. ایک ایگزامپل ہم نے اس کے لیے non interference، کہ کوئی آپ کی پرسنل معاملات میں مداخلت نہ کرے، آپ کی پراپرٹی میں مداخلت نہ کرے، آپ کی چیزوں میں مداخلت نہ کرے، نہ آپ کی مرضی کے بغیر استعمال کرے. دس از واٹ؟ دس از کالڈ ان کنٹینٹ آف دا رائٹ. یہ اسٹوڈنٹس اب ہم اگلی سلائڈ میں جائیں گے اور ہم لیگل رائٹس کے مختلف اقسام جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس رائٹ ہے وہ ہے پرفیکٹ اینڈ امپرفیکٹ رائٹس. A perfect right is recognized as well as enforceable in law. An imperfect right is one which is recognized but cannot be enforced by some legal defects. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ claim barred by lapse of time, a perfect right correspond to a perfect duty. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پرفیکٹ رائٹس ہوتے ہیں اور امپرفیکٹ رائٹس ہوتے ہیں. پرفیکٹ رائٹس وہی ہوتے ہیں کہ جن کو قانون ریکگنائز بھی کرتا ہے اور قانون ان کو انفورس بھی کرتا ہے. اس کے مقابلے میں امپرفیکٹ رائٹس وہی ہوتے ہیں جن کو گو کہ قانون ریکگنائز تو کرتا ہے لیکن قانون ان کو انفورس نہیں کر سکتا. اس کے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کسی بھی بندے کا رائٹ ہے کہ جب کوئی بھی عدالت ایک فیصلہ کرے تو وہ اس فیصلے کے خلاف اپیلیٹ کورٹ میں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہاں پر چلا جا سکتا ہے، اپیل دائر کر سکتا ہے، ریویژن دائر کر سکتا ہے. جو قانون اس کو الاؤ، جس طرح قانون اس کو طریقہ بتاتا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے. لیکن عام طور پر قانون آپ کو یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اس کیس میں اپیل کے لیے 30 days ہے، آپ کے پاس 60 days ہے یا 90 days ہے، تو آپ اپیل آپ کا حق بھی ہے اور پھر آپ اس پراپر ڈیوریشن میں 30 دنوں میں یا 60 دنوں میں یا 90 دنوں میں اپیل دائر کرتے ہیں یا ریویژن فائل کرتے ہیں. اب یہ آپ کا رائٹ ہے، قانون اس کو ریکگنائز بھی کرتا ہے اور قانون اس رائٹ کو انفورس بھی کرتا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کسی بھی کیس میں اپیل کا وقت جو ہے وہ 30 دن کا دیا گیا ہے یا 60 دن کا دیا گیا ہے اور آپ اس ڈیوریشن میں اپیل دائر نہیں کرتے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں امپرفیکٹ رائٹ. امپرفیکٹ رائٹ اس طرح کہ اپیل کا رائٹ تو قانون تسلیم کرتا ہے لیکن اب قانون جو ہے وہ آپ کا وہ رائٹ انفورس نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے دیر کر دی ہے، آپ نے 30 دنوں کے اندر یا 60 دنوں کے اندر اپیل دائر نہیں کی ہے. تو اب وہ رائٹ جو ہے وہ پرفیکٹ رائٹ سے چلا گیا امپرفیکٹ رائٹ میں. اس طریقے سے پریمشن کے کیسز میں، شفا کے کیسز میں عام طور پر آپ کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ 120 days کے اندر اندر اپنا پریمشن کا کیس جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ 120 دنوں سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی قانون آپ کے شفا کا رائٹ جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتا. قانون تسلیم تو کرتا ہے لیکن اب قانون آپ کا رائٹ جو ہے اس کو انفورس نہیں کر سکتا. اب قانون جو ہے وہ عدالت کو مجبور نہیں کر سکتا کہ خواہ مخواہ آپ کی کیس کو انٹرٹین کیا جائے. تو پرفیکٹ رائٹ جو ہے وہ کرسپونڈ کرتا ہے پرفیکٹ ڈیوٹی کو, اور ایک امپرفیکٹ رائٹ جو ہے وہ کرسپونڈ کرتا ہے امپرفیکٹ ڈیوٹی کو. Number second is proprietary and personal rights. Rights in specific property which can be measured in terms of money or have an economic value. Proprietary rights ہم ان رائٹس کو کہتے ہیں کہ جو ایک خاص پراپرٹی میں آپ کے رائٹس ہوتے ہیں, آپ کے حقوق ہوتے ہیں, اور جب آپ ان کا تعین کر سکتے ہیں کہ ان کی اکنامک ویلیو کیا ہے, ان کی قیمت کیا ہے. مثلا ان کی کسی کی کوئی شاپ ہے یا کسی کا کوئی گھر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پروپرائٹری رائٹ ہے, اور آپ اس کی قیمت آپ کو پتہ ہو اندازاً کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 50 لاکھ ہے, 60 لاکھ ہے, 1 کروڑ روپے ہے, کتنی اس کی ویلیو ہے, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں پروپرائٹری رائٹس. Personal rights inhere in a person, they die with the death of the owner. For example, a doctor, an engineer, etc. اس کے مقابلے میں پرسنل رائٹس وہی ہوتے ہیں جو کہ ایک تو کسی کو منتقل نہیں ہو سکتے, یہ آپ انہیرٹ نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی, بلکہ یہ رائٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بندے کے مرنے کے ساتھ مر بھی جاتی ہے آٹومیٹیکلی. فار ایگزامپل کسی کا باپ ڈاکٹر ہے تو اگر اس کے بیٹے نے کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا ہے, اس نے خود MBBS یا MD یا کوئی اور ڈاکٹری کی کورس نہیں کی ہے, تو ہی کین ناٹ بیکم اے ڈاکٹر. یہ نہیں ہے کہ یار ان کا والد ڈاکٹر تھے تو اب یہ بیٹا جو ہے ان کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا. کسی کے والد اگر انجینئر تھے یا آرٹسٹ تھے یا کوئی اور فن جانتے تھے تو اس کا بیٹا آٹومیٹکلی وہ بن جائے گا. جب تک وہ خود وہ کورس نہ کرے, وہ کیپیبلٹی حاصل نہ کرے, تو وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروپرائٹری رائٹس جو ہے وہ بچوں کو یا نسل کو منتقل ہوتے ہیں ڈائریکٹلی, لیکن جہاں تک پرسنل رائٹس کا تعلق ہے تو پرسنل رائٹس منتقل نہیں ہوتے, بلکہ وہ اس شخص کے مرنے کے ساتھ آٹومیٹکلی خود بھی مر جاتے ہیں. Number 3 is positive and negative rights. Positive rights, a positive right corresponds to a positive duty. Positive rights are beneficial to the owner. A negative right corresponds to a negative duty and is a right that the person bound shall refrain from some act which will be harmful to the owner. Right to the money in my debtor's pocket is my positive right. Right to the money in my own pocket is my negative right. جو اسٹوڈنٹس اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو رائٹس میں کیا فرق کیا ہے. اب پازیٹیو رائٹ وہی ہے جو کہ اگر آپ کا کوئی بھی قرض دار ہے, آپ کریڈیٹر ہے, آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے, تو یہ اب آپ کا پازیٹیو رائٹ ہے اس بندے کے خلاف کہ وہ آپ کی پیمنٹ آپ کو ادا کرے. یہ آپ کا پازیٹیو رائٹ بن جاتا ہے اس بندے کے خلاف, کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہے, آپ نے اس کو پیسے دیے تھے, تو قانونی طور پر وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے پیسے ادا کرے. اس کو قانون میں پازیٹیو رائٹ کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں نیگیٹو رائٹ یہ ہے, جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نیگیٹو رائٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاکٹ میں پیسے ہیں اور وہ پیسے آپ کی پراپرٹی ہے, تو تمام سوسائٹی کے خلاف, تمام لوگوں کے خلاف یہ آپ کی نیگیٹو رائٹ ہے کہ کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہ کرے, اس میں دخل مداخلت نہ کرے. اٹ بیکمز ناؤ یور نیگیٹو رائٹ. اس کے علاوہ نمبر 4 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پرنسپل اینڈ ایکسیسری رائٹس. Principal right exists independently. Accessory rights are apparent to principal rights. For example, when debt is secured by a mortgage, the debt is the principal right and security is its accessory. Principal اور accessory rights کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ principal rights آپ کے وہی rights ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بنیادی rights ہوتے ہیں, بنیادی حقوق ہوتے ہیں. لیکن ایکسیسری رائٹ وہی ہے کہ آپ اگر اپنی پرنسپل رائٹس کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسیسری رائٹ کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کی مثال ہم نے یہاں پر دی بھی ہے کہ فار ایگزامپل وین ڈیٹ از سیکیورڈ بائی اے مارگیج, دا ڈیٹ از دا پرنسپل رائٹ اینڈ سیکیورٹی از ایکسیسری. کہ مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہو اور آپ نے اس بندے سے مارگیج میں کوئی چیز رکھی ہو. فار ایگزامپل آپ کسی کو 10, 15, 20 لاکھ روپے دے رہتے ہیں اور آپ اس کے عوض جو ہے اس بندی کی کوئی پراپرٹی جو ہے وہ رہن کر دیتے ہیں,
کوئی 5-10 کنال کی زمین اپریہن کر دیتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ بر وقت آپ کے پیسے ادا نہیں کرتا تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو بیچیں اور ان میں سے اپنی پیسے جو ہے وہ وصول کریں. تو بنیادی آپ کا رائٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ قرضے کا وصول، وہ آپ کا پرنسپل رائٹ ہے. لیکن آپ اس قرضے تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ وہ آپ پھر مارگیج کے ذریعے پہنچتے ہیں. مارگیج ایک سیکیورٹی وہاں پر آپ کو دی جاتی ہے کہ اگر وہ بندہ فیلڈ ہو جاتا ہے یا آپ کو اپنے پیسے نہیں دیتے یا آپ ان کو اس مارگیج کے ذریعے پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا قرضہ بر وقت آپ کو ادا کرے. تو اس کیس میں جو آپ کا پرنسپل رائٹ ہے وہ آپ کا ڈیٹ ہے، جبکہ مارگیج جو ہے وہ ایک ایکسیسری رائٹ آپ کا بن جاتا ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس ریل اینڈ پرسنل رائٹس ہے. ریل رائٹ corresponds to a duty upon the people in general. Personal right is one which corresponds to a duty imposed upon a particular individual. ریل اور پرسنل رائٹ جو ہے اس کا کمپیریزن پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ریل رائٹس آپ کی وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کسی بھی معاشرے میں تمام سوسائٹی کے برخلاف جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ریل رائٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ میرا ریل رائٹ ہے کہ سوسائٹی میں کوئی میرا حق عزت نہ کرے، میری پرسنل معاملات میں مداخلت نہ کرے، میری پراپرٹی میں میری اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. یہ میرا ریل رائٹ ہے. جبکہ پرسنل رائٹس وہی ہوتے ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک بندے کے خلاف آپ کے ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ رائٹس اس وقت ارائز ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں. میاں بیوی کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پرسنل رائٹس ہے. اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو آپ کی پرسنل رائٹس ہے. اگر ملازم اور ان کا جو مالک ہے ان کے ایک دوسرے کے خلاف پرسنل رائٹس ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے پرسنل رائٹس میں اور ریل رائٹس میں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیگل اینڈ ایکویٹیبل رائٹس. Legal rights are those which are recognized by the courts of common law. Equitable rights are those which are recognized only in the courts of chancery. ہم خود بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جہاں تک لیگل رائٹس کا تعلق ہے تو لیگل رائٹس وہی ہے جو کہ عام قانون جو ہے آپ کے رائٹس ریکگنائز کرتا ہو، کامن لا جو ہے آپ کے رائٹس ریکگنائز کرتا ہو. اور پھر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا بھی ہے کہ لا آف ایکویٹی کیا ہے اور ایکویٹی اور چانسری کورٹس کیا ہے. تو وہی رائٹ جو کہ آپ کو چانسری کورٹس یا لا آف ایکویٹی دیتی ہے وہ ان رائٹس کو کہا جاتا ہے ایکویٹیبل رائٹس. اور جو عام قانون آپ کو جو رائٹس یا حقوق دیتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں لیگل رائٹس. پھر نمبر 7 ہمارے پاس ہے رائٹس ان ریپروپریا اینڈ رائٹس ان ری الینا. اب رائٹس ان ریپروپریا کیا ہے؟ رائٹس ان ریپروپریا آر دا موسٹ ایبسولوٹ وچ دا لا گیوز ٹو دا اونر اوور ہز پراپرٹی. فار ایگزامپل مائی اونرشپ آف مائی لینڈ از اے رائٹ ان ریپروپریا. اس کے برخلاف جو رائٹس ان ری الینا ہے، رائٹ ان ری الینا از ون وچ لمٹس آر ڈیروگیٹ فرام سم جنرل رائٹس belonging to some other person in respect of the same subject matter. For example, the access which I have to my land through the adjoining land of another is a right in re aliena. The right of mortgage, lessee and pawnee are the rights in re aliena. اصل میں جو رائٹس ان ریپروپریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی پراپرٹی میں جو آپ کی رائٹس ہے ان کو کہا جاتا ہے رائٹس ان ریپروپریا، جو کہ آپ کی ایبسولوٹ رائٹ ہو. فار ایگزامپل آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو سولڈ آؤٹ کریں، کسی کو بیچے، کسی کو گفٹ کرے، کسی کے ساتھ مورگیج کرے، کسی کے ساتھ ایکسچینج کرے. اس کے مقابلے میں جو رائٹس ان ری الینا ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسری پراپرٹی میں آپ کے جو رائٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے آپ کے ساتھ اپنی پراپرٹی مورگیج کی ہے تو یہاں پر آپ پراپرٹی کے مالک نہیں ہیں، یو آر دا مورگیجی. آپ کے پاس لمیٹڈ رائٹس ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو لمیٹڈ پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بیچ نہیں کر سکتے جب تک قانون آپ کو پرمیشن نہ دے، نہ آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم دیگر بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی پراپرٹی بطور کرائے دی گئی ہے تو پھر بھی وہاں پر بھی آپ کے رائٹ جو ہے وہ پرفیکٹ رائٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے رائٹ جو ہے وہ رائٹس ان ری الینا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرائمری اینڈ سیکشنری رائٹس. اب پرائمری رائٹ کیا ہے؟ All rights are primary vested in a person. My right not to be defamed or damaged is primary. A secondary right is one which arises out of the violation of the primary right. For example, damages in case of defamation. کسی بھی بندے کی کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی بھی پراپرٹی کے حوالے سے جو اس کے رائٹس ہوتے ہیں ان رائٹس کو کہا جاتا ہے پرائمری رائٹس. اب پرائمری رائٹس سیکنڈری رائٹ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟
جب پرائمری رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی مزید رائٹس ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو پھر سیکشنری رائٹ کہا جاتا ہے. یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ جو کہ آپ کے پراپرٹی میں آپ کی مرضی کے بغیر دخل مداخلت کرے اور پھر آپ کو ایک رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس کے خلاف ڈیمیجز کا سوٹ لا سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیمیجز کا سوٹ ہے یہ سینکشنری رائٹ پھر آپ کا بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی پرائمری رائٹ کی وائلیشن ہو گئی تو اب آپ کا ایک اور رائٹ بن گیا اس بندے کے خلاف, اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں, آپ سینکشنری رائٹ کہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بندے کو سزا ملنا چاہیے, اب اس بندے کو کسی قسم کا جرمانہ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کی پرائمری رائٹس کی وائلیشن کی ہے. Dear students, then we have another kinds of rights, vested and contingent rights. A vested right is one in respect of which all events necessary to vest it completely in the owner have happened and no condition remains to be satisfied. A contingent right is one in respect of which only some of the events necessary to vest it in the owner have happened. ویسٹڈ اور کنٹینجنٹ رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹڈ رائٹ وہی ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے جتنی بھی شرائط ہے, جتنی بھی شروط ہے, تمام کے تمام پوری ہو چکے ہو تو اس کو ویسٹڈ رائٹ کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں کنٹینجنٹ رائٹ یا وہ رائٹ جس میں کچھ شرائط پر مبنی ایک رائٹ ہو تو ابھی اس کو کنٹینجنٹ رائٹ ہی ہے اور ابھی تک وہ ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے. اس ایگزامپل ہم یوں لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ جس کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی پراپرٹی وراثت پہ ملتی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پراپرٹی کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال تک نہیں پہنچ جاتی. اب ظاہری بات ہے اگر اس کی عمر 12, 13 یا 14 سال ہے, 18 سال تک وہ نہیں پہنچا تو اس کے باوجود کہ وہ پراپرٹی کا مالک تو ہے لیکن اس کے پاس اس پراپرٹی کے جو رائٹس ہے وہ ویسٹڈ رائٹس نہیں ہیں, وہ کمپلیٹ رائٹس نہیں ہیں, وہ کنٹینجنٹ رائٹ ہے, وہ کچھ شرائط پر مبنی ہے اور شرط یہ ہے کہ اس کا ایج جو ہے ابھی کم ہے. جب اس کا ایج 18 سال تک پہنچ جائے گا تو اس کے آٹومیٹکلی جو کنٹینجنٹ رائٹ ہے وہ ویسٹڈ رائٹ میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کے پاس ایک کمپلیٹ رائٹس ہوں گے کہ وہ اس پراپرٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے, اس کو یوز کر سکتا ہے کمرشل یوز کے لیے, پرسنل یوز کے لیے, اس کو بیچتا ہے, گفٹ کرتا ہے. تو یہ اب اس کے پاس ویسٹڈ رائٹس آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے کنٹینجنٹ رائٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی تبدیل ہو جائیں گے اس کے ویسٹڈ رائٹس میں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویشچنز ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آل دا بیسٹ فار یور اسٹڈیز اینڈ آل دا بیسٹ فار یور ایگزامس. تھینک یو ویری مچ.